بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا درس سورہ البقرہ کی آیت 102 19واں صفحہ آیت 102 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، ان آیات کریمات میں یہود جو تھے، یہود ان کے جو زوال کے اسباب ہیں، ڈکلائن کے کازز، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے۔ اور مقام افسوس یہ ہے کہ جو یہود کے زوال کے اسباب تھے وہ ہمارے اندر بھی پینیٹریٹ کر گئے، اور جس زوال سے یہود اس وقت دوچار ہوئے تھے ان اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے آج خود ہم بھی انہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ رفقہ محترم ہمارے ہاں جو کتب تفاسیر ہیں نا، ان میں ابن کثیر، ابن جریر طبری، مواہب الرحمن، تو اس میں یہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے جو قصے کہانیاں درج ہیں اصلاً وہ بائبل اور تالمود سے لیے گئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ ہمارے ہاں رائج کر دیے گئے، اور کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ آدم تو بڑا گناہ کرتا ہے اور غدار ہے، خائن ہے، یہ تو اس قابل نہیں کہ اسے پیدا کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم اپنے بارے میں کیا گمان کر دو؟ نے کہا کہ ہمیں زمین پر بھیجا جائے تو ہم ایسے اور ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا زمین پر، بابل کے مقام پر۔ تو کہتے وہاں آ کر انہوں نے ایک زہرہ نامی عورت کے یعنی حسن، جمال یا اس کے جو اس میں گرفتار ہو کر ہر وہ کام کیا، قتل بھی کیے، شراب بھی پی، ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے آدم کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اسی میں مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا نہیں تھا کہ آدم اگر گناہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم بھی ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن اللہ اب ہماری نجات کس طرح ہوگی؟ کہنے لگے تمہیں تو سزا ملے گی۔
تو کہتے ہیں پھر اس سزا کے لیے تجویز کیا گیا کہ دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ تو انہوں نے باہم مشورے سے کہا جی دنیا کی سزا بھگت لیں گے، آخرت کی سزا تو بہت دیر پا اور مہلک ہے۔ تو ان کو بابل کے اوپر آسمان پر ایک کنویں کا کنواں ہے دھوئیں کا، اور روئے زمین اس میں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور اب تک کہتے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور دنیا جہان سے جہاں کہیں دھواں اٹھتا ہے وہ اسی کنویں کا رخ کرتا ہے، وہ جو بابل کے اوپر کنواں ہے۔ اور یہ اتنی کہانی یعنی اتھینٹک کہ آپ مواہب الرحمن سید امیر علی کی تفسیر اور ابن کثیر اور پتہ نہیں کس کس کا، اور اس کے بعد پھر مودودی صاحب، اور یہ سارا ہمارا، ہاں، تو اس سب کے اندر یہ قصہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں ملے گا۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ قصہ لیا گیا ہے مجوسیت سے، مجوس سے۔ مجوس جب مجوسیوں کے ہاں قید ہو کر بابل پر جب یہ آئے ہیں یہودی، تو ان کو جو قصے کہانیاں مجوس کی تھی وہ منتقل ہوئی، اور وہ قصے کہانیاں پھر کچھ زائد نمک مرچ لگا کر مسلمانوں کے اندر انہوں نے رواج دے دیا، اور وہ آج ہماری کتب تفاسیر کے اندر، تراجم کے اندر، حواشی کے اندر ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اتنے جو پہلی بات آئی ہے رفقا محترم وہ یہ کہ یہود نے جو ظلم کیا وہ یہ تھا، وَاتَّبَعُوا، دے فالوڈ، انہوں نے، یہود نے اتباع کی، انہوں نے فالو کیا، انہوں نے فالو کیا، پیچھا کیا، مانا چلے، یہود ما ان چیزوں کے کہ تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے، پراپوگنڈا کیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے، الشیاطین اپوزیشن، سیدنا سلیمان کے مقابلے میں جو قوتیں اپوز کرنے والی تھیں، شیاطین کا معنی ہے اپوزیشن، انبیاء علیہ السلام کو اپوز کرنے والوں کو قرآن حکیم نے شیاطین کہا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے شاطانہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کی دشمنی یا عداوت میں دور تک چلا جانا، اور عداوت اور دشمنی میں جل جانا، عداوت میں، غصے میں، انتقام میں آگ بگولا ہو جانا۔ اور یہ نبی کے مقابلے میں آنے والی جو طاقتیں ہیں وہ انسانی طاقتیں ہوتی ہیں، انہیں قرآن حکیم نے شیاطین کہا ہے۔ مثلا اسی سورہ ہمارے سامنے جو البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں دیکھیں، یہ آیت نمبر 14 ہے، یہ 4 صفحہ غالباً، 4 صفحہ نیچے سے دوسری سطر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق ملاقات کرتے ہیں ان سے جو مومن ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب یہاں منافقوں کے ساتھ جن کا تعلق تھا انہیں قرآن حکیم نے شیاطین کہا ہے، یعنی منافقوں کے سرپرست، ان کے قائدین، ان کے امام، ان کو قرآن حکیم نے شیاطین کہا۔ اور اسی بات کو صفحہ 14 پر دیکھیں،
آیت نمبر 76، 14 صفحہ نیچے سے چوتھی سطر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہی الفاظ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں کیا تھا؟ قَالُوا آمَنَّا، وہی یہاں الفاظ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہاں تھا اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اور یہاں کیا ہے؟ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ جب ایک دوسرے سے خلوت گاہوں میں جا کر ملتے ہیں۔ یہاں خلوت گاہ جہاں کانسپریسی، ہاں جی، پرائیویسی اور اپنا منصوبہ بڑی یعنی تدبیر کے ساتھ محکم طریقے سے آپ اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں قرآن حکیم نے خلوت گاہوں میں بیٹھے ہوئے جو دشمن ہیں انبیاء کے، ان کے بارے میں یہی لفظ بولا۔ اب اس کے ساتھ 6 سورہ الانعام یہ 171 صفحہ ہے، 171 صفحہ 171، تیسری سطر ہے، تیسری سطر 112 آیت 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح پایا ہم نے ہر نبی کے لیے کیا پائے؟ دشمن پائے، اور وہ دشمن جو ہیں اس کو سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، بدل۔ وہ شیاطین وہ کون ہوتے ہیں؟ عدوًا شیاطین الانس والجن، یہ شیطان ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء کے جو دشمن ہیں، انبیاء کے دشمنوں کو قرآن حکیم نے شیاطین کہا ہے۔ یہ شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، الانس والجن۔ ایک شیطان ہوتا ہے جو آپ سے مانوس ہو کر آپ کی صفوں میں داخل ہو کر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور ایک ہے جو اپنے آپ کو کیموفلیج کرتا ہے، الجن، جو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپاتا ہے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو، مقاصد کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہرہ طور پر آپ کے سامنے نہیں لاتا، اور ایک اپنی دشمنی، اپنے عزائم، اپنی انٹیٹی چھپا کر حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک آپ کی صفوں میں آپ کا ساتھی بن کر آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آگے پھر ان کی بات یہ بتائی ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ تو انبیاء کی جو وحی ہوتی ہے، انبیاء کا جو مشن اور پروگرام ہوتا ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے وہ انبیاء ہی کی آئیڈیالوجی کو بروئے کار لاتا ہے۔ انبیاء کی احادیث، اقوال، سیرت، انہی کا پانی لے کر، زخرف القول کہتے ہیں یعنی ملمہ، یعنی سونے کا پانی چڑھا کر کسی پیتل کو، ناقص چیز کو سونا بنانا، تو اپنے غلط تصورات پر انبیاء کا پانی، سیرت، کردار، اقوال داخل کر کے امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اسٹریٹجی وضع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو قرآن حکیم نے آل عمران 30 سورہ یہ کس طرح کرتے ہیں؟ 71 صفحہ آیت 72، 71 صفحے پر اوپر سے نیچے چلیں، 72 آیت، تیسری سطر۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور منصوبہ بنایا اہل کتاب کے ایک سیکٹ نے، فیکشن نے، گروہ نے، جتھے نے، کیا پروگرام بنایا، اسٹریٹجی کیا وضع کی؟ آمینو، کہ تم بھی مومن ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، کس چیز کے؟ بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ جس بات پر ایمان والے صحابہ مومن ہوئے ہیں، تو تم بھی اس قرآن کے بارے میں کہو جی ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اور یہ اعلان کرو وجہ النہار، دن دہاڑے، اوپنلی،
یعنی اوپنلی ڈکلیئر کرو کہ ہم بھی قرآن کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اگر وہ مومن ہیں تو ہم بھی مومن ہیں۔ اور یہ ایمان اس لیے تم نے نہیں لانا کہ تم حقیقی طور پر مومن ہو، بلکہ تم تو ایک حکمت عملی کے تحت یہ ایمان لاؤ۔ کیوں؟ آگے دیکھیں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، انجام کار اپنے لیے کافر بننے کا راستہ کھلا رکھو، یعنی آخر کار ان دا لاسٹ تم نے واپس آنا ہے کفر کی طرف، کفر کا راستہ بند نہیں کرنا۔ ان کو بتاؤ کہ ہم اوپنلی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھو۔ اور یہ ساری اسٹریٹجی کیوں کرنی ہے رفقائے محترم، یہ حکمت عملی کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ایمان والوں کو ریٹرن بیک اپنی صفوں میں دوبارہ داخل کر سکو۔ یعنی جو تمہارے ساتھی مومن حقیقی معنی میں ہو گئے ہیں، قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو اب ہم نے واپس لانا ہے۔ تو واپس کیسے لائیں گے اگر ہم اوپنلی اعلان نہ کریں کہ ہم بھی تم جیسے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، مومن ہیں؟ تو یہ شیاطین وہ نیگیٹو اپوز کرنے والی قوتیں ہیں جو اندر سے تو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتی، لیکن مومنوں کو بدراہ کرنے کے لیے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے بیان کیا ہے سورہ الفرقان 25ویں سورہ، چار سو 33 صفحہ ہے، 433 صفحہ، صفحہ نیچے سے 5ویں سطر ہے، 27ویں آیت 27۔ قیامت کا منظر اللہ تعالی ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ ہاں، یہ 433 صفحہ 27ویں آیت نیچے سے 5ویں سطر۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس قیامت کے دن، قیامت کے ماحول میں کچھ ظالم ہوں گے کہ جو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، چبا رہے ہوں گے، غصے میں، ندامت میں، افسوس میں اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے۔ یقول، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں اختیار کیے رکھتا رسول والا راستہ۔ اور رسول والا راستہ کیا ہے؟ قرآن 12:108۔ اے کاش کہ میں رسول نے جس راستے کی نشاندہی کی تھی میں اسی پر چلتا رہتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میرے لیے، اے کاش کہ میں فلاں ابن فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ خلیل کہتے ہیں جس کی محبت رگ رگ کے اندر رچ بس جائے۔ یہ خل اور خل سرکے کو کہتے ہیں، سرکہ کسی چیز میں ڈالا جائے تو سرایت کر جاتا ہے۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت رگ رگ کے اندر رچ بس جائے، یعنی جسم دو ہوں لیکن روح کے حوالے سے وہ ایک ہو۔ تو خلیل یہاں پر وہ پیر، پیشوا اور امام ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے سپردم بتو مایا خیشہ، سب کچھ پیر صاحب، اب میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے آپ کا ہے، جسم بھی، جان بھی، بیوی بچے کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب جو کرنا ہے وہ آپ ہی کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اے کاش کہ میں اس کو اپنا خلیل، امام، پیشوا نہ بناتا۔ آج کیوں اسے افسوس ہو رہا ہے؟ اس لیے آج اس کی آنکھیں کھلی اور کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، آج پتہ چلا کہ اس نے تو مجھے دور کر دیا اللہ کے ذکر، یعنی قرآن پاک سے۔ ذکر قرآن پاک ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9، 15-9۔
ذکر قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک میرے پاس آ گیا تھا اور وہ تو غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور پیر صاحب کے وظائف، اقوال، قصے، کہانیاں ان کا ورد کیا جا رہا ہے، پیر صاحب کا شجرہ نسب پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پاس اللہ کا ذکر قرآن آ گیا تھا، اس کے باوجود میں نے اس کو بند کیا اور پیر صاحب کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ ہے شیطان۔ شیطان کون ہے؟ جو قرآن پکڑ کر ایک طرف رکھ لے اور اینٹی قرآن چیزیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دے، اور اس طرح مجھے اور آپ کو ذلیل کروانے کا منصوبہ بنائے۔ یعنی یہ وہ خلیل ہے کہ جس نے قرآن سے بہکایا۔ تو جو قرآن سے بہکائے وہ شیطان ہے، خواہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور سر پر امامہ۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب یہ سارا منظر آ جائے گا رفقائے محترم، تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا دعا کریں گے، یہ استغاثہ دائر کریں گے اللہ کے حضور، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بلا شبہ اے اللہ میری اس قوم نے یہ قرآن جو میں انہیں دے کر آیا تھا اس کو کیا کر دیا تھا؟ مہجور کر دیا تھا۔ مہجور کہتے ہیں رفقائے محترم جانور کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں، اگلا رسا پچھلی ٹانگوں میں ڈال دینا کہ جس کے نتیجے میں وہ بھاگ نہ سکے۔ تو ہر گروہ نے، مسلمانوں کے گروہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے اوپر اپنی اپنی روایات کی رسیاں، بوجھ، روایتیں ڈال دی ہیں تاکہ قرآن کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہر فرقہ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کو ڈھال سکے۔ یہ تو شفاعت کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو ہاں وہ تو پکڑے جائیں گے، پکڑوائیں گے۔ اگر آپ کا انسپیکٹر معائنے پر آئے اور آپ کے کلاس کا انچارج کہہ دے صاحب یہ نااہل ہے، غلط ہے، تکا لگا لیا ورنہ یہ پاس ہونے کے قابل نہیں ہے، تو اگر متعلقہ کلاس انچارج آپ پر شہادت دے دے گا تو انسپیکٹر کیسے پاس کرے گا؟ صاحب البیت ادریٰ میں معافی۔ اب دیکھیں 589 یہ 36ویں آیت ہے سورہ زخرف۔ ہاں جی، 589 صفحہ سورہ زخرف 43 سورہ ہے اور آیت نمبر 36۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ عشاء عین شین یہ، اور اس کا جو صلہ ہے پریپوزیشن ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں بند کر لینا۔ اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے گا اندھا بن جائے گا، کہاں سے؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نقیض لہو شیطانا، تو پھر کاٹھی ڈال لے گا اس کے اوپر شیطان۔ قیاضہ کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو یا گدھے کو لگام دے کر اس کے اوپر مسلط ہو جانا، سوار ہو جانا۔ تو جو آنکھیں بند کرے گا اللہ کے ذکر سے تو بس شیطان اس کے اوپر کاٹھی ڈال لے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوگا، مسلسل و پہم اس کو بھگاتا چلا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے قرآن سے دور کرتے ہیں۔
دور لے جاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. پیر تو مریدوں کو قرآن سے دور کر کے اپنے قصے کہانیاں دے رہے ہیں اور مرید گمان کرتے ہیں کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں. ہدایت کا ذریعہ تو قرآن ہے، قرآن کو تو غلاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور انسانی قصے کہانیاں نکال لی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں. اور یہ جو بار بار ذکر سے مراد میں اللہ کا قرآن لے رہا ہوں تو اس کو بھی دیکھتے چلیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اپنے طور پر ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں. ہائپوتھیسس نہیں ہے، یہ 576 بلکہ 575 کی آخری سطر ہوگی، 575 صفحہ آیت نمبر 41، سورہ بھی 41 اور آیت بھی 41. اور یہ ہمارا رفقا محترم ایک طریقہ کار ہے قرآن پڑھنے کا. نئے دوستوں کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ ہم قرآن کو ایک سبجیکٹ لے کر اسے پورے قرآن میں دیکھتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جس طرح سائنسز میں ہم پہلے مواد اکٹھا کرتے ہیں، سائنسز سے مواد کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ جو آبزرو ڈیٹا ہوتا ہے پھر اس کی جنرلائزیشن کرتے ہیں. تو یہ ایک موضوع مثلا شیطان کا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے یہ آیات دیکھی. تو 575 صفحہ نچلی سطر آخری آیت 41، سورت بھی 41. ان الذین کفروا بالذکر، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا. کفر ریفیوز کرنا، ڈینائی کرنا، قدر و قیمت کسی کی نہ جاننا. تو جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، ابھی ہم ذکر کا ترجمہ نہیں کرتے، ذکر کا جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کر دیا نصیحت. نصیحت کو نہ مانا غلط ہے، نصیحت ترجمہ نہیں ہے. آگے قرآن نے خود ہی کہہ دیا کیا لما جاءہم، جب وہ ذکر ان کے پاس پہنچ گیا. اور آگے دیکھیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ ذکر کیا ہے جو ان کے پاس آیا ہے، یہ ضرور بضرور ایک کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، اور بلا شبہ یہ ایک کتاب ہے. ذکر جو ہے وہ کتاب ہے. اور کیسی کتاب رفقا محترم؟ عزیز، عزیز غالب، جسے ڈیفیٹ نہیں دیا جا سکتا، شکست نہیں دی جا سکتی، جسے کنکر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم ہے، روشنی ہے. تو علم اور روشنی کو کون شکست دے سکتا ہے؟ ہاں، تو ذکر ہے کتاب عزیز. کیسی عزیز؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ سامنے سے باطل آئے یا پیچھے سے آئے، حال کے حوالے سے آئے یا مستقبل کے حوالے سے آئے، کسی بھی یعنی فرنٹ پر آ جائے، باطل اس پر چڑھائی کر کر کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو حکیم ہے. تو اللہ کی حکمت کے سامنے کس حکیم کی بات چل سکتی ہے؟ یعنی کائنات فطرت کا میں اللہ کا پیدا کردہ مچھر ہی ایک ہے، مچھر، اور مچھر کا ایک پر بنانا سائنسدانوں سے آج بھی ممکن نہیں. یعنی ایک آپ کا جو سبز پتا ہے رفقا محترم، گرین لیو، اس کے اندر جو حکمت ہے اور اس جیسا بنا سکنا اپنے طور پر ناممکن ہے. تو جب مچھر کا پر ہم بنانے میں عاجز ہیں تو اللہ کے کلام جیسا کلام اور اس کا مقابلہ کر لینے والی حکمت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ حکیم اور حمید، پریز وردی، یعنی اس نے جو کچھ دیا ہے تمہارے نفع کے لیے دیا ہے. اور اس کتاب کی شان یہ ہے رفقا محترم، 21:10 یہ سورہ انبیاء
387 صفحے پر آخری سطر کی دو لفظ ہیں، آیت 10 ہے، 387 صفحہ. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. 387 صفحہ. بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک دستور حیات، ایک کتاب نازل کی ہے. کتاب ایک نازل کی ہے، کتاب اللہ کی لانے والے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. اور اس کتاب کے کنٹینٹس کیا ہیں رفقائے محترم؟ فی ہے ذکرکم، اس میں ذکر اذکار تمہارا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کتاب ہماری ہے اور اس کتاب کا مقصود تم ہو، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. کتاب اللہ کی ہے اور اس اللہ نے اس کتاب میں ذکر تمہارا کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، اس پر بھی تم عقل سے کام نہیں لینا چاہتے. یعنی اللہ کتاب لکھنے والے، لکھانے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پہنچانے والے، اور کتاب میں جو کچھ ہے مقصود کتاب کا تم ہو. افلا تعقلون، اس پر بھی تم عقل سے کام نہیں لینا چاہتے. اور کیوں ہم عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے رفقائے محترم؟ یہ 25-73 سورہ الفرقان 438 صفحہ 438 صفحہ آیت نمبر 73 سورہ الفرقان 438 صفحہ. ارشاد ربانی ہے والذین، ایمان والے تو وہ ہیں. یہ پیچھے عباد الرحمن کا موضوع چلا آ رہا ہے. عباد الرحمن، یہ اگر آپ چاہیں تو 437 صفحے پر پہلی سطر جو ہے نا، اس میں موضوع شروع ہوگا عباد الرحمن، اللہ کے بندے. اللہ کے بندے پیدائش کے حوالے سے تو کافر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو الہی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر ڈھال لیا، جنہوں نے اپنے اختیار و ارادہ سے بندگی کو سلیکٹ کر لیا. عباد الرحمن، ان کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو پورے صفحے پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ان کا یہ وصف آ رہا ہے 438 صفحے پر پہلی سطر میں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکروا، جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے. ایمان والے عباد الرحمن کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے بے آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں سے، قرآن سے، تو پھر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ لم یخروا علیہا صم وعمیانا، وہ اللہ کے قرآن پر اس طرح نہیں ٹوٹتے، اس طرح نہیں قرآن کی مجلس میں بیٹھتے کہ جس طرح اندھے اور بہرے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرا قرآن بھی میرے بندے اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں سنتے اور پڑھتے. حالانکہ قرآن تو لاریب ہے، لاریب آیات ہیں، رحمان کا کلام ہے، تو کم اسے تو مانا جا سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرا قرآن بھی اندھوں اور بہروں کی طرح قبول نہ کریں. تو آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب ہمارا سائنس کا پیریڈ آتا ہے تو سائنس پڑھانے والا ہمیں تھیوری اور اس کے ساتھ اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ سائنس ایک سپیریئر سبجیکٹ ہے کہ دعوے اور دلیل دونوں کا متحمل ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں اسلامیات پڑھانے کے لیے آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی سن لو، پڑھ لو، نو کوشچن، کریڈ، ڈوگما، بلائنڈ فیتھ، نو کوشچن، جو میں کہوں بس مان لو.
تو نتیجہ کیا نکلا کہ بچے کے ذہن میں ہم نے پہلے ہی دن بات یہ ڈال دی کہ ریلیجن جو ہے کہ یہ اگر کوئی حقیقت بھی ہے تو یہ انفیریئر ہے، یہ ہیومن انٹلیکٹ کو فیس نہیں کر سکتی. تو جو ہیومن انٹلیکٹ کو فیس نہیں کر سکتی بس اسے مانا جا سکتا ہے، بلائنڈ فیتھ کے طور پر ریزننگ نہیں کی جا سکتی. تو پہلے دن ہی بچے کے ذہن میں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں یہ بات ڈال دی کہ دین انسانی عقل اور انسانی حقائق کو فیس کرنے کی اپنے اندر تاب نہیں رکھتا، بس ماننے کی چیز ہے. مان لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیوں مانو اس پر سوال نہ اٹھاؤ. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں رفقا محترم 34ویں سورہ آیت نمبر 46، یہ 519 صفحہ 519 صفحہ دوسری سطر 46 آیت. قل انما، ان سے کہہ دیجئے کہ انما اعظکم بواحدہ، کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. اعظکم، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بواحدہ، صرف ایک، دوسری بات نہیں. تو اب وہ جو ایک ہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنے مخاطبین سے، وہ کتنی اہم بات ہوگی. ذہن میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ مجھے رسول مان لو، آخرت کو مان لو، قرآن کو مان لو. انہی باتوں میں سے کوئی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ مان، یہ مان، یہ مان. لیکن وہ اہم ایک ہی بات کیا ہے رفقا محترم؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ خدا کے لیے بھاگنا ڈرنا چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے. اور پھر وہ کام کیا کرنا ہے؟ کیا میں تم سے چاہتا ہوں؟ میں چاہتا یہ ہوں رفقا محترم ثم تتفکروا، اور تتفکروا کے بعد لکھا ہو کاف فے، کاف کے فے کا معنی کف، سٹاپ، رک جاؤ، بھاگو نہیں. تتفکروا، اے لوگو سوچا کرو، سوچنے کا آغاز کرو. یعنی پہلا کام ہے رفقا محترم کہ اسلام ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے. ہم سے انسانیت چھین لی گئی ہے، ہم حیوانی لیول پر زندہ رہ رہے ہیں. انسان سے جو انسانیت چھین لی گئی ہے اسے قرآن دوبارہ انسان بنانا چاہتا ہے، حیوان کو. اور انسانیت کا پہلا تقاضا ہے کہ وہ خود سوچے، باپ کی جگہ پر نہیں، باپ میری جگہ پر نہیں، ماں نہیں. ہر فرد کو پہلے اس کے سوچنے کا، فیصلہ کرنے کا رائٹ ملنا چاہیے. ثم تتفکروا، کہ ہر فرد جو ہے وہ سوچنے کا اہل ہے، سوچنے کے حالات پیدا کرو، ہر فرد خود سوچنے کا اہل ہو جائے. ثم تتفکروا، سوچا کرو، سوچنے کا آغاز کرو. اور سوچنے کے آغاز ہی کے حوالے سے رفقا محترم 43:2 پہ دیکھ کے پیچھے چلتا ہوں. سورہ زخرف. قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے، قرآن کے جو نزول کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے. 585 صفحہ 585 صفحہ آیت نمبر 3، 43ویں سورہ 43ویں سورہ آیت نمبر 3 ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگو، یہ جو عربی قرآن تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے، بنایا ہے، تو اس قرآن عربی کا مقصد کیا ہے رفقا محترم؟ کیا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے رفقا محترم؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو. ریشنزم، ریشنل، یعنی تمہیں عقل مند بنانے کے لیے قرآن آیا تھا.
اور دنیا جہان میں احمق ہم مسلمان کہلائیں تو قرآن کی تو ہم نے نفی کر دی۔ قرآن کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن ہمیں عقل والا بنانے کے لیے آیا تھا، لعلکم تعقلون۔ اور یہ جو ہم نے اللہ کی آیات کو رفقائے محترم کہاں خاص کر دی ہے؟ اللہ کی آیتیں ہیں کس میں؟ قرآن کے اوراق میں، اور بس۔ حالانکہ یہ 596 صفحہ دیکھیں رفقائے محترم، 596 صفحہ، یعنی سائنز آف آل مائٹی اللہ، سائنز، علامات، آیات کہاں ہیں؟ 596 صفحہ۔ یہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے، حامیم، یہ جاسیہ 45ویں سورہ، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عام طور پر اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ تو یہ حروف مقطعات نہیں ہے رفقائے محترم، حرف نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ دیکھیں حامیم کے بعد آیت کا گول دائرہ ہے اور اس کے اندر یہ ایک آیت ہے۔ تو جہاں بھی یہ آیات ہیں، آیات، یہ پورے سینٹینسز ہیں، یہ پورے جملے ہیں اپنی ذات میں، یہ حروف نہیں ہیں۔ تو یہ مقطعات جو ہیں یہ باقاعدہ بامانہ کلام ہے، اور ہا سے مراد حامد، احمد، محمد، اور میم جو ہے یہ مرسل، محمد، ماہل حق والباطل۔ تو اے اللہ کی حمد کے پیغام کو لے کر اٹھنے والے مرسل محمد، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو کتاب کا آپ کی طرف نزول ہے یہ کدھر سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کون سا اللہ؟ العزیز، غالب۔ اور کیسا غالب؟ جو اپنے غلبے کی حکمت بتاتا ہے، الحکیم۔ وہ غالب ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ غالب کیا ہے؟ الحکیم، حکمتوں کو بیان کرنے والا، وائی آف اٹ، وزڈم، فلاسفی۔ اور یہ غالب اللہ اور اس غالب اللہ کا کلام، اس کے صحیح ہونے کے نشانات کہاں ہیں؟ یہ رفقائے محترم آیت جو ہے یہ یہاں سے لے کر صفحے کے آخر تک آپ پڑھیں، قرآن کہتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اے اللہ کی آیات کو تلاش کرنے والوں، اللہ کی آیات کو تم نے مسجدوں میں بند کر دی ہے، اور مسجدوں میں مولویوں کی آوازوں میں اور ان کے ترنم سے گانے میں۔ اللہ کی آیات کہاں ہیں رفقائے محترم؟ ان فی السماوات، یہ جو سماوی کرے ہیں اور زمین ہے، ان میں آیات ہیں، یعنی آیات پھیلی ہوئی ہیں کائنات فطرت میں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی آیات تلاش کریں، کہاں؟ زمین میں، آسمان میں، فضا میں، ہواؤں میں۔ اور آگے فرمایا وفی خلقکم، اور اللہ کی آیات تلاش کرو اپنی پیدائش میں، کہ انسان جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، وہ کیا خردبینی ذرہ ہے کہ اس سے انسان پیدا ہوا ہے، اور اس میں جتنی صلاحیتیں، امکانات، یہ کیسے پیدا ہوئے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور اس زمین میں کیٹلز، اینیملز، حیات، زندگی کیسے پیدا ہوئی، یہ زندگی کا ایک شجرہ جو ہے یہ کیسے پھوٹا اس کائنات میں، ان میں آیات ہیں، نشانات ہیں۔ آیت کہتے ہیں رفقائے محترم نشان بئی معنی کہ مثلا دھواں دیکھیں ہم تو دھواں آیت ہے کس بات پر؟ کہ کہیں نہ کہیں آگ جلی ہے یا آگ جل رہی ہے، یا آپ ایک لکودک سارا جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی منڈلی ہے پرندوں کی، پرندے منڈلا رہے ہیں فضا میں، تو پرندوں کا فضا میں منڈلانا آیت ہے، نشان ہے کس بات کا؟ کہ کہیں نہ کہیں اس صحرا میں پانی موجود ہے، کیونکہ پانی نہ ہوتا تو یہ پرندے زندہ کیسے رہتے؟ تو اگر ہم ان پرندوں کا تعاقب کریں جوڑ رہے ہیں تو ہم یقیناً کسی نہ کسی جھیل پر پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو قرآن کی آیات ہیں، اور ان کے پیچھے مقصد ہے، ان آیات کے پیچھے معانی ہیں، اور ان معانی اور مقاصد کو جاننے کا نام ایمان ہے۔
آگے دیکھیں واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کیسے پیدا ہوتے ہیں، رات اور دن کیسے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، یہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور بادلوں سے بارش کیسے برستی ہے، اور اس بارش سے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، وہ بارش زمین میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور زمین سے کس طرح ہریالی اور نشو و نما کے نباتات وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وتصریف الریاح، اور یہ موسموں کا تغیر اور تبدل کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہوائیں کیسے عدل بدل کر کے آتی ہیں، ان میں کیا ہے آیات لقوم یعقلون، یہ آیات ہیں، اور ان آیات کو تلاش کرے گی وہ قوم جو عقل سے کام لے۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں۔ اب ان اللہ کی آیات کو کون تلاش کر رہے ہیں رفقائے موت، ہم یا یورپ والے؟ کون ان آیات کو تلاش کر رہا ہے؟ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چند تو دیکھ رہے ہیں، ہاں، نتلوہا علیک، ہم آپ کے سامنے ان آیتوں کو پیش کر رہے ہیں کسی خاص پرپز مقصد کے تحت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس اللہ کی آیتیں رفقائے محترم ورڈز آف گاڈ میں بھی ہیں اور ورکس آف گاڈ میں بھی ہیں۔ ورکس آف گاڈ اللہ کی نیچر ہے، فطرت، صحیفہ فطرت، صحیفہ فطرت نیچر، اور ورڈز آف گاڈ قرآن، یہ دونوں ہی آیتیں مطلوب ہیں۔ ورکس آف گاڈ اللہ کا صحیفہ فطرت، اس کا علم بھی حقیقت ہے، اور ورڈز آف گاڈ 524 صفحہ 523 بلکہ 523 نیچے سے تیسری سطر، علم تارا جہاں بھی قرآن میں آیا ہے یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ اے مومن تجھے یہ 27 کہ اے مومن تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، ابھی تک تو نے یہ کام نہیں کیا۔ علم تارا، کبھی تک تو نے غور نہیں کیا کس بات پر رفقائے محترم؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ یہ بادلوں سے، بلندیوں سے، گلیشیئر سے کس طرح انسان کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اس پانی سے کس طرح الگ الگ کھیتیاں، ان کے رنگ، ان کے ذائقے الگ الگ کیسے ہو جاتے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، اور پھولوں کا رنگ الگ، پھلوں کا الگ، ذائقہ الگ، کیمیت الگ، کیفیت الگ، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ، اور دیکھو پہاڑوں پر گزرو تو حیوانوں کی طرح نہ گزرو، پہاڑوں پر غور کرو، منرالوجی کس طرح غور کرو کہ یہ ان کے رنگ الگ الگ کیوں ہیں۔ یہ پہاڑوں میں وہ خالص سفید پہاڑ بھی ہیں اور پھر سرخ بھی ہے، اور یہ سفیدی اور سرخی بھی ایک سی نہیں ہے، مختلف الوانو، ان سفیدیوں اور سرخیوں کے اندر بھی درجات ہیں، گریڈز ہیں، ہاں جی، ان میں مدارج ہے، وَغَرَابِیبُ سُودٌ، اور کچھ پہاڑ بالکل کالے بھجنگ، اور ان کے اندر فرمایا آگے وَمِنَ النَّاسِ، اور یہ غور کرو کہ یہ انسان الگ الگ کیوں ہیں، رنگوں کے حوالے سے، ہاں جی، جینس کے حوالے سے، الوان اور انواع میں یہ تفاوت کیوں ہے، وَالدَّوَاء، اور کیٹلز، اینیملز، وَالْأَنْعَامُ، اور چوپائے، چارہ کھانے والے، یہ الگ الگ کیوں، مختلف الوان ہو، ان کے اندر ورائٹی، تنوع کیسے پیدا ہوا۔ کذالک، یہ اہم بات ہے جس پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان حقائق سے صحیح معنی میں جو فیض یاب ہونے والے ہیں وہی علماء ہیں۔ یہ علماء سوائے سائنٹسٹ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
ان مسائل پر ہمارے مولویوں نے کیا غور کرنا ہے؟ ان کا تو یہ آبجیکٹ ہی نہیں ہے، ان کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہ موضوعات جو ہیں یہ صرف سائنسز کے ہیں. تو یہاں قرآن حکیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ہے. اور باقی رہا ہمارا حال کہ ہم کس مقام پر ہیں، اس کے لیے رفقائے محترم 25ویں سورہ آیت نمبر 44، (435) صفحہ، تیسری سطر اوپر سے نیچے چلیں، آخری سطر، آخری لفظ ام. کیا گمان ہے تمہارا؟ کیا تو گمان کرتا ہے؟ کیا تیرا گمان ہے؟ تحسب، کیا تو نے گمان کر لیا ہے؟ ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ یہ جو تمہاری اکثریت ہے، اکثریت یہ کوئی عقل و بصیرت کی باتیں سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی ہے؟ یہ کوئی عقل سے کام لینے والی اکثریت ہے تمہاری میجارٹی؟ سوال اعظم. قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، they are like cattle and animals. یہ جو تمہارے معاشروں کی اکثریت ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو حیوان ہیں، انسان نہیں ہے. کیونکہ انسانیت کا نقطۂ آغاز آزادانہ سوچ ہے، غور و فکر ہے. تو جو سوچتا نہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتا، وہ تو ہے ہی الانعام، حیوان. اب حیوان لوگ کا محترم، اگر گدھا جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ گدھا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. چلو اس نے اپنے اوپر کسی اور کو سوار کیا ہوا ہے، ایک انسان ہے گدھے پر سوار ہے، گدھا بھی کر رہا ہے طواف، انسان بھی کر رہا ہے، تو گدھے کو کیا ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی حیوان جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتا. یعنی طواف کعبہ کر رہا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو چوم رہا ہے، چادر جس طرح معبود ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اس طرح جس طرح معبود حقیقی دراصل خانہ کعبہ ہی ہے. تو اگر حیوان رخ کا محترم بیت اللہ کا طواف کرے تو کیا ملے گا؟ یہی حال ہمارا ہے. نہیں ہے یہ الا کالانعام، مگر حیوان. اور آگے کیا فرمایا رخ کا محترم؟ بل ہم اضل سبیلا، نہیں، حیوان تو اپنی ان کی جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جبلتیں، ان جبلتوں کی وجہ سے وہ ڈیریل نہیں ہوتے. نر و مادہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے، جب اپنا پیٹ بھر لیتا ہے شیر تو وہ کل کی فکر نہیں کرتا، کچھار میں لے کر نہیں جاتا، ہولڈنگ نہیں کرتا. حیوان کی جبلتیں سیزنل ہیں، کنٹرول ہیں سیزن سے، اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. لیکن حیوان جب انسان بنتا ہے تو اس حیوان سے حیوان بھی شرماتے. ہاں، انسان جب حیوان بنتا ہے تو یہ ایسا حیوان بنتا ہے کہ جو جنگل کے حیوان ہیں وہ اس سے شرماتے ہیں، کیونکہ کوئی گدھا گدھے کا شکار نہیں کرتا، گدھا گدھے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. لیکن یہ گدھے ایک دوسرے کو جب تک سجدہ کروا نہ لیں چین نہیں آتا، جب تک خون پی نہ لیں ایک دوسرے کا، درندگی اور خون خواری میں وہاں پہنچتے ہیں. اور یہی وجہ ہے رفتہ محترم کے قرآن حکیم نے جہنم میں جانے والوں کے لیے جو کچھ بیان کیا تھا وہ آج 100% ہمارے اوپر صادق آ ہے. یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے 7:179، (208) صفحہ، آخری سطر، 208 صفحہ، 7ویں سورہ الاعراف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، آخری سطر، لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو یہ ترجمہ اس میں ایک غلطی ہے،
وہ ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات ہے 51 سورہ اور آیت نمبر 55. تو یہ جو ترجمہ کیا ہے ذرا نہ کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، غلط ترجمہ ہے. ذرا نہ کا معنی ہے بکھیرنا، ہانکنا، لے جانا، ڈال دینا. تو یہاں ذرا نہ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ہانک دیں گے، اور ہم ہانک دیں گے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کی جانب. کیوں جہنم کی جانب ان کو ہانکا جائے گا؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، کیوں جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا؟ رفقا محترم، قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے سوچنے کے لیے دل دماغ دیے تھے، وہ دلوں سے دماغوں سے سوچا نہیں کرتے. یعنی اپنے دل دماغ سے نہ سوچنا جہنم میں جانے کا باعث ہے. فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وَلَهُمْ آذان، ہم نے ان کو کان دیے، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہوں نے اپنے کانوں سے نہ سنا. اولئک کالانعام، فرمایا کہ یہ حیوانوں کی طرح ہے، بلکہ حیوانوں سے بدتر، اور حیوانوں سے بدتر زندگی گزارنے والے. یعنی گویا یہ جہنمی اقوام کا یہ کریکٹر یا ماحول ہے. اور اب ہم کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اور نہیں تو کم از کم رمضان میں تو ہم نے مسجدوں میں جا کر تراویحوں میں تو قرآن سنا ہے نا. یہاں تو ہے کہ لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں، تو ہم تو کم از کم تراویح میں جا کر قرآن سن رہے ہیں، تو ہمیں تو آپ ان میں نہ شامل کریں. لیکن اللہ شامل کرتے ہیں. اب آخر اس کے بعد والی سورت جو ہے رفقائموں تو اس کی آیت 21 دیکھیں، یہ 215 صفحہ 215 صفحہ نیچے سے تیسری سطر فرماتے ہیں اے ایمان والو، خطاب یا ایھا الذین آمنوا کو ہے 215 صفحہ نیچے سے. اے ایمان والو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. کن لوگوں کی طرح رفقا محترم؟ قالوا سمعنا، جو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں. سمعنا، سن لیا ہم نے اللہ کا کلام، پچھلے رمضان میں بھی سنا تھا اور آج بھی ختم قرآن. بلکہ ایک دوست بتاتے ہیں کہ کراچی میں اب بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے جو شادی ہال اور اس طرح کے وہاں پر انتظام ہو رہا ہے کہ 6 دن میں قرآن، یعنی ختم قرآن 6 دن میں، 6 دن حاضری دو، پورے کا پورا قرآن سن لو، بخشے گئے. اور تو یہ کیا ہے کہ سمعنا، ہم تو سن رہے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں وہم لا یسمعون، یہ کہتے ہیں سنا ہے ہم نے، اور اللہ فرماتے نہیں میں سنا ہی نہیں. وہم لا یسمعون، یہ تو سننے والے نہیں سنا انہوں نے. اور آگے دیکھیں سننا کس کا کام ہے؟ سننا کانوں کا کام نہیں ہے رفقا محترم، کان نہیں سنتے. قرآن کہتا ہے سننا کام ہے برین کا، مائنڈ کا. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ڈھول ڈنگروں سے بدتر وہ انسان ہیں جو گونگے اور بہرے. اور گونگا اور بہرا قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ جو بولتے نہیں، وہ جو بولتا نہیں یا سنتا نہیں، گونگا اور بہرا فزیکل جو ہے وہ تو بے گناہ ہے. یہاں قرآن نے گونگا اور بہرا کن کو قرار دیا رفقا محترم؟ الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتا.
یعنی اگر ہم واٹر 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 کرتے رہیں اور پیاسا سنتا بھی رہے تو ہمارے پاس نہیں آئے گا اگر اسے واٹر کا معنی معلوم نہیں. بریڈ 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 کرتے رہو، بھوکا ہمارے پاس نہیں آئے گا. اسی وقت آئے گا جب بریڈ کا مفہوم جانتا ہوگا، واٹر کا مفہوم جانتا ہوگا. تو جب مفہوم جانتا ہے تو انسان لپکتا ہے، مفہوم نہیں جانتا تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. تو جو لفظ ہم عربی زبان میں قرآن میں سنتے ہیں، اگر اس کے میننگز، پرپزز، مقاصد، معانی، مطالب ہم نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، تو ہمارا یہ سننا عند اللہ سننا نہیں ہے. اور اس پر کوئی اجر اور ثواب ہم چاہیں تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں. اور یہ کوئی بیماری ہمارے اندر نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں بھی اس طرح کے بیمار لوگ موجود تھے. یہ اگلی سورہ جو ہے یونس، اس کی آیت نمبر 43 دیکھیں. 256 فرما 256. یہ نیچے سے دوسری سطر ہے، 42 اور 43 دو آیتیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور کچھ لوگ ہیں ان میں سے یستمعون الیک، کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کان لگا لیتے ہیں آپ کی جانب. استماع اٹینٹیولی، کہ وہ شو یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن سن رہے ہیں اٹینٹیولی. یستمعون الیک، کان لگائے ہوئے ہیں رسول کی جانب. اور قرآن کیا کہتا ہے رفقا محترم؟ افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کہ آپ سنا سکتے ہیں ان کو، ان بہروں کو کہ جن کے کان تو لگے ہوئے ہیں لیکن وہ مائنڈ اور برین اپنے پیر صاحب کے پاس رکھ کر آئے ہیں. قرآن کی مجلس میں آ گئے لیکن اس لیے نہیں آ گئے کہ انہوں نے عقل سے، دماغ سے بات سمجھنی ہے، بلکہ شو یہ کرنا ہے کہ ہم تو سن رہے، کان لگے ہوئے ہیں اور دماغ کہیں اور ہے، ایبسینٹ مائنڈڈ. تو وہ سنتے ہیں کانوں سے لیکن عقل موجود نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. آگے دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ایک اور قسم ہے آپ کے پاس آنے والوں کی کہ جن کی نظریں گڑی ہوئی ہیں آپ کی جانب، نظریں گاڑے ہوئے ہیں آپ پر. یہ تصور کہ بڑی توجہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ بھلا دکھا سکتے ہیں راستہ اندھوں کو؟ اور اندھے کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ ولو کانوا لا یبصرون، کہ جو اپنے اندر کا چراغ گل کر چکا ہے. یعنی برین اور مائنڈ کا اگر گل ہو چکا ہے چراغ، تو آنکھیں کیا کریں گی؟ یعنی آپ کسی مہم، منصوبے یا پرابلم میں منہمک ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، ہم نوٹس نہیں لیتے. شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، اس پر ہم متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا دماغ کسی اور کام میں لگا ہے. تو آپ کے جو آپٹک نروز ہیں وہ تو کینال ہے، وہ تو ایک بات کنوے کرے گا لیکن آگے دماغ جو ہے وہ تالا لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کھڑکی بند ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا کہ سوچنے سمجھنے کے آلات میں سب سے اہم آلہ ہمارا مائنڈ ہے. تو اگر وہ مائنڈ جو ہے وہ اپنا کام نہ کرے تو بات آگے نہیں چلے گی. اور باقی رہا یہ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ کر لیں گے، تو اسی ضمن میں شیاطین نے جو صورت احوال پیدا کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے حوالے سے کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہوئے آگے چلیں. سورہ الانعام، چھٹی سورہ
169 صفحہ 169 نیچے سے دوسری سطر آیت 104 آیت 104 فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں پہنچ گئی تمہارے پاس، کیا پہنچ گئی رفقا محترم؟ بصائر من ربکم، بصائر بصیرہ کی جمع ہے، روشنیاں، اللہ تعالیٰ نے تم تک روشنیاں پہنچائی اپنی طرف سے، اور آگے کیا فرمایا؟ فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی ان روشنیوں سے اپنے آپ کو روشن کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ اگر ان روشنیوں سے کسی شخص نے اپنے دل دماغ کو منور کر لیا تو اس کا یہ روشن ہو جانا اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہے، نفع مند ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن عَمِیَ فَعَلَیْہَا، اور اگر کوئی قرآن کی روشنیاں آ جانے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لے گا قرآن کی جانب سے تو اندھا اور بہرا بنا رہے گا، فَعَلَیْہَا، تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیظ، اور رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے بن جاؤ گے تو میں تمہیں کھڈ اور کھائیوں میں جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکتا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا، یعنی حفاظت ہوگی اللہ کے قرآن سے، اور اگر اللہ کے قرآن سے آنکھیں بند کر لو اور میرے اوپر امیدیں لگاؤ کہ رسول ہمارا ہاتھ پکڑ کر یا اپنی کملی میں ہماری روحیں لے کر چپکے سے جنت میں چلے جائیں گے تو وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا۔ اس صورت میں کیا ہوگا رفقا محترم؟ 20:124 سورہ طٰہٰ آیت 124 385 صفحہ 385 صفحہ پانچویں سطر اوپر سے نیچے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی بیک آؤٹ ہوگا ہمارے قرآن سے، ذکر ابھی ہم نے دیکھا کتاب اللہ قرآن پاک، تو جو کوئی کنی کترائے گا، بیک آؤٹ ہوگا ہمارے قرآن سے، ذکر سے، تو پھر اس کی جو معیشت ہے، زندگی ہے، انداز زیست ہے، وہ زنکا ہوگا۔ زنکا کا ترجمہ کر دیا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، مثلا یورپ فرض کر لیں، تو ان کے پاس تو دنیا جہان کے وسائل آ گئے، تو قرآن نے تو کہا تھا کہ ان کی روزی تنگ ہو جائے گی، تو ان کی روزی تو تنگ نہیں ہوئی، تو جب تنگ نہیں ہوئی تو قرآن تو پھر صحیح نہ رہا۔ تو یہ بلیم جو ہے قرآن پر نہیں ہے، قرآن کے مترجمین پر ہے، ٹرانسلیٹرز ہے فیلڈ۔ قرآن نے زنکا کہا تھا اور ترجمہ کر دیا زیقن۔ قرآن زیقن نہیں کہتا، زیقن کہتا تو اس کا معنی ہوتا تنگ، قرآن زنک کہتا ہے۔ زنک کہتے ہیں رفقا محترم گلے کے اندر رسہ اس طرح ڈال دیا جائے کہ وہ جانور آگے نہ دیکھ سکے بلکہ اس کی نگاہ ہمیشہ نیچے جائے۔ زنک کا معنی ہے ارتھ روٹیڈنس، یعنی جو کوئی قوم
اقدار وحی سے اعراض کرے گی تو اس کی زندگی کے اندر سوائے میٹیریلزم کے کچھ نہیں رہے گا. کیا مانا؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. یعنی ہائر ویلیوز آف لائف، زندگی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے. تو ایک حیوان کو اگر سوٹڈ بوٹڈ کر دیا جائے تو وہ انسان نہیں بنتا. تو زنقہ کا معنی ہے ارتھ روٹینس. تو وہ گویا حیات دنیا کی جو محدودیتیں ہیں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، انہی میں وہ مگن ہوگا. اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب ان کو ہم قیامت میں اٹھائیں گے، قیامت کے دن جب ان کو اٹھائیں گے تو یہ کس طرح اٹھیں گے رفقا محترم؟ اعمیٰ، اندھے ہوں گے. اندھے. شیطانوں نے مت ماری اور نتیجہ کیا نکلا؟ اٹھایا گیا قیامت میں، اور کس طرح اٹھے؟ اندھے. قالا، تو شکایت کرے گا، کہے گا رب، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعمیٰ، کیوں اٹھایا آپ نے مجھے آج اس حال میں کہ میں اندھا ہوں. وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں جہاں تک سائٹ کا، ویژن کا تعلق ہے تو میں بہت ٹھیک ٹھاک آنکھوں والا تھا. یعنی آنکھوں میں کیا دنیا میں تو کوئی کمی نہ تھی، کبھی اینک بھی نہ لگائی. تو میں تو خوب موٹی، مضبوط، طاقتور آنکھوں والا تھا. تو آج کیا ہو گیا کہ مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اندھا ہو گیا ہوں میں. کیوں میں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے رفقا محترم قال کذالک، اللہ فرمائیں گے یہ بات صحیح ہے. دونوں باتیں صحیح ہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ آج تو اندھا اٹھایا گیا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ کیا دنیا میں تیرے پاس بہت موٹی موٹی آنکھیں تھیں. دونوں باتیں صحیح ہیں. تو یہ تیرا حال کیوں ہوا؟ یہ حال اس لیے ہوا رفقا محترم اتت کا آیاتنا فنسیتہا، بتا تیرے پاس میرا قرآن، اس کی آیتیں پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ پہنچی تھی میری آیتیں یا نہیں؟ اب آیتیں قرآن کی پہنچی رفقا محترم، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے قرآن. تو جو رفقا محترم ہماری مادی دنیا ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم علوم سیکھتے ہیں، بینکنگ، ہاں جی، اکاؤنٹنسی اور ہزارہ، اور ان کو سیکھنے کے لیے کتنا جدوجہد، محنت، اور صرف زبان سیکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں. اور جب قرآن اور عربی زبان کا ہے جی، قرآن سیکھنے کے لیے عربی زبان، اور عربی زبان پھر مولویوں نے کہا بڑی مشکل زبان، سازش. تو دنیا جہان کی علوم سیکھنے کے لیے تو ہم سٹرگل اور جدوجہد کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ بڑے مصروف ہیں. تو اللہ پاک فرماتے اتت کا آیاتنا، تیرے پاس میرا قرآن، اس کی آیتیں پہنچی تھی. اب جواب نہیں دے گا تو اللہ خود ہی فرما دیں گے فنسیتہا، کہ میرے قرآن کو تو نے اس قابل نہ سمجھا کہ اس پر تو کوئی محنت کرتا، پس پش ڈال دیا پیٹھ کے پیچھے. یعنی کوئی نیگلیکٹ کیا، فارگیٹ کیا، اس پر کوئی توجہ نہ دی. تو کیا فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح دنیا میں تو نے میرے قرآن کو توجہ کے قابل نہ سمجھا، محنت اور جدوجہد کرنے کے قابل نہ سمجھا، بس اسی طرح آج ہمارے ہاں بھی تیرا مقام یہی ہے. نسیتہا کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو بھلا دینا، نسیان کہتے ہیں، نسیان، بھلانا. تو تجھے بھی آج نظر انداز کر دیا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ پاک کہ اے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، یہ نہ سمجھو یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہاری ہی بات ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور یہ حال ہوگا ہر اس انسان کا کہ جس نے کیا کیا؟ اسراف کیا. اسراف صرف کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، اور جہاں نہیں خرچ کرنا تھا وہاں دونوں ہاتھ سے خرچ کیا. بے جا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنی آیتوں پر حقیقی حوالے سے ایمان نہ لایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اے لوگوں یہ اندھا پان اگر تم دنیا سے قیامت میں لے کر چلے گئے تو وہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، وہاں تو کوئی جلیل الدولہ یا ڈاکٹر ممتاز نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خود بیچارے اندھے ہو، وہاں پر انہوں نے کیا کر سکنا ہے؟ تو وہاں کا عذاب تو بہت دیر پا ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا، اور اس کو چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ تو یہ رفقہ محترم جو ہم چلے تھے، شیاطین نے علی ملک سلیمان، یعنی سیدنا سلیمان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی اپوزیشن نے، اپوز کرنے والی طاقتوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے قصے کہانیاں شروع کیے۔ مثلا یہ کہ سلیمان کا جو اقتدار ہے وہ کیوں ہے؟ وہ کوئی ان کی جدوجہد کا نتیجہ یا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک انگشتری تھی، انگوٹھی، اور انگوٹھی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اسم اعظم، اور اس اسم اعظم کی وجہ سے وہ سارے، ان کے پاس جو طاقت تھی وہ اسم اعظم نقش تھا ایک، اور وہ نقش والا مسئلہ سارا تھا۔ یہ انبیاء کو بدنام کرنے والوں نے قصے کہانیاں شیطانوں نے گھڑے، اور وہ تالمود سے لے کر ہم مسلمانوں نے بھی قرآن کے ذمے لگا دی ہے۔ یہ میں آخر پر 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ شیطانوں نے کس طرح قرآن کے حواشیوں پر کیا کچھ داخل کر دیا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں 210 صفحہ، یہ جہاں موٹا موضوع القرآن سینٹر میں لکھا ہوا ہے وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حاشیہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بعضے کہتے ہیں حضرت آدم اور حوا پر یہ گزرا کہ اول جو حمل ہوا ابلیس ایک مرد نیک کی صورت میں آیا، یعنی آدم اور حوا کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب پہلا ان کو حمل ہوا تو شیطان آ گیا ابلیس، اور ایک مرد نیک کی صورت میں، اور ڈرایا کہ تیرے پیٹ میں شاید کچھ بلا ہے۔ یعنی آدم کو اللہ نے نہیں بتایا، حوا کو نہیں بتایا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو شیطان نے آ کر کہا کہ تمہارے پیٹ میں تو ایک بلا ہے، اور وہ جب دونوں دعا کرنے لگے، آدم اور حوا، نبی دعا کرنے لگا تو پھر کیا کہا؟ تب یہ کہا کہ میری دعا سے یہ بلا بدل کر بیٹا پیدا ہوگا، کہ تم نے دعا کی، میں نے دعا کو سن لیا، اور میں نے بھی دعا کی تمہارے لیے، اور اب کیا ہوگا؟ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام رکھیو عبد الحارث، یعنی جو تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کا نام رکھیو عبد الحارث۔ اور حارث شیطان کا نام تھا، حارث شیطان کا نام تھا، اور عبد الحارث کا معنی شیطان کا بندہ، شیطان کا غلام۔ کہتے ہیں وہی کیا، آدم اور حوا نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ شیطان کا بیٹا، شیطان کا غلام، عبد الحارث۔ اور یہ کس نے کیا؟ آدم نے، پہلے نبی نے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس قصے میں پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اس قصے سے پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے، یا یہ قصہ غلط ہے۔ اللہ کے بندے پہلے تحقیق کر لے کہ قصہ غلط ہے یا صحیح، پھر اس کو قرآن کی حاشیوں پر داخل کرو، کیونکہ مسلمان تو اسے وحی کے طور پر پڑھے گا، موضوع القرآن ہے، قرآن کی وضاحت کر رہے ہو، تو یا یہ قصہ غلط ہے، پیغمبروں سے شرک ثابت ہوتا ہے، یا یہ قصہ غلط ہے، یا اگلی بات کی، یا یوں کہتے ہیں کہ پھر یوں قصہ غلط ہے، اور یا یہ قصہ اس طرح ہے کہ مرد اور عورت کو فرمایا ہے، آدم و حوا کو نہیں، تو اس میں آگے پھر اول ذکر ہو چکا، یا یوں کہو کہ جو کچھ انسانوں میں ہونا مقدور تھا وہ حضرت آدم میں ظہور پکڑ گیا۔
کہ جو کچھ اولاد آدم نے آگے جا کر کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کروا دیا. ہاں جی، وہ نمونہ تھے تقدیر کا کہ اولاد کے گناہ ان میں نظر آئے جیسے آئینے میں صورت، چنانچہ نفس کی خواہش اور اللہ کے حکم کی بے حکمی، اگلی 211 صفحے پر، اور اللہ کی بے حکمی اور کہہ کر بھول جانا اور دے کر منکر ہونا، یہ سب اولاد کی خوہیں ان میں نظر آ چکی. یعنی جو اولاد نے گناہ کرنے تھے وہ سارے اللہ نے آدم سے کروا دیے. اب یہ حاشیہ اتنے بڑے عالم کا ہے کہ پہلے کہتے ہیں شرک ثابت ہوتا ہے نبیوں سے، پھر کہا قصہ غلط ہے، پھر کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم نے جو کچھ کرنا تھا وہ سارے کا سارا آدم سے ہم نے کروا دیا. اب آئیے سیدنا سلیمان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ان حاشیوں میں. اور ان سے پہلے ہم ان کے باپ سیدنا داؤد کو لیتے ہیں. تو داؤد کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت داؤد پہلے باپ تھا، ان کے بعد سلیمان ان کے بیٹے ہیں. 544 صفحہ 544 صفحہ حاشیہ. یہ جگڑنے والے فرشتے تھے. 544 صفحہ اس کے بارے میں بات ہوئی. حضرت داؤد، ڈیوڈ جو باپ ہیں سلیمان کے، تو کہتے ہیں کہ جگڑنے والے فرشتے تھے، پردے میں ان کو سنا گئے انہی کا ماجرا. کیا ماجرا تھا؟ ان کے گھر میں 99 عورتیں تھیں، 99 وائفز، 99 بیویاں تھیں ان کی. ایک ہمسائے کی عورت پر نظر پڑ گئی، ایک ہمسائے کی عورت پر نظر پڑ گئی. اور یہ نظر بھی کس طرح پڑی ہے؟ پھر آگے کہانی کو کھولا ہے کس نے؟ علی حجویری جو داتا دربار والے ہیں نا، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب، اور اس کا باب ہے سکر، سین کاف رے. اس میں اس پر پڑھیں تو اللہ کا ولی نعوذ باللہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہاری تھی خاتون، داؤد نے اس کو دیکھا. یہ علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، جسے تصوف کی روح کہا جاتا ہے. اس کا باب سکر، تو وہ پڑھ کر دیکھیں. نظر پڑ گئی، چاہا کہ اس کو بھی گھر میں رکھیں. اس کا خاوند موجود تھا، کیا کریں؟ مشکل پیش آ گئی. 99 موجود، ہمسائے کی نظر پڑی، وہ بھی لینی ہے جی. اور اب مشکل یہ ہے کہ اس کا خاوند موجود ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کا حل کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے لشکر میں اس کو تعین کیا تابوت سکینہ سے آگے جہاں بڑے مردانہ لوگ لڑائی میں پڑتے تھے. یعنی اگلی بٹالین جو فرنٹ لائن پر لڑ رہی تھی اس میں اس کو بھیج دیا اور وہ شہید ہو گئے. فرنٹ لائن پر جب بھیجا، مارکا ہو رہا ہے، تو اس میں وہ شہید ہو گئے. پیچھے اس عورت کو نکاح کیا، 99 میں ایک اور آ گئی، 100 کا عدد پورا ہو گیا، سینچری پوری. اب جب پوری کر لی انہوں نے تو اب کیا ہوا؟ اب لکھتے ہیں کہ کسی کا خون نہیں کیا، یعنی گلٹی کانشیسنیس، کسی کا خون نہیں کیا. اچھا، بے ناموسی نہیں کی، یعنی کسی کی عورت لے لی، خون نہیں کیا، بے ناموسی نہیں کی. کسی کی عزت کو کوئی پامال کرنا، بے عزتی کرنا، اس کی ڈگنیٹی کو مجروح کرنا، مگر کسی کی چیز لے لی تدبیر سے. کہتے کوئی کیا کیا ہے؟ کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کی، پوری بیوی لے لی. عزت ابھی قائم ہے. ہاں جی، تو اس کو کہتے ہیں کہ بے ناموسی نہیں کی، کوئی خون نہیں کیا، کسی کی لے لی چیز تدبیر سے. لیکن آگے خود ہی کہتے ہیں پیغمبروں کی ستھرائی کو اتنا بھی داغ عیب تھا. یعنی عام طور پر تو عام آدمی ہوتا تو ہم کہتے کچھ نہیں ہوا، لیکن تھے پیغمبر بھائی،
برا کام. چونکہ پیغمبر تھے اس لیے یہ داغ بھی برا ہے. کیسا اسی سے ملتا جلتا قصہ رسول پاک کے لیے نہیں جڑا؟ ہاں وہ تو پھر بنیاد قائم کر لی نا بنیاد پہلے. یہی ہے نا. ہاں پہلے تالمود میں بنیاد موجود ہو گئی پھر آگے راستہ کھلتا گیا. ہو اس داغ عیب تھا اس پر یہ جانچ ہوئی. اچھا اب بیٹے کو دیکھیں 545 صفحہ دوسرا حاشیہ 545 صفحہ اگلا صفحہ یہ اسی 544 کے بعد 545 حاشیہ نمبر 2. یہ تو بیٹے باپ تھا نا سیدنا داؤد. اب حضرت سلیمان کی بات سنو. کہتے ہیں حضرت سلیمان استنجے کو جاتے تو انگشتری ایک خادمہ کو سپرد کر جاتے. انگشتری میں انگوٹھی میں ان کو جو انگوٹھی تھی اس میں کیا تھا لکھا تھا اسم اعظم. اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس انگشتری میں اور جو وہ انگشتری پہن لے وہ بادشاہ بن جاتا تھا. تو وہ انگشتری دے جاتے تھے خادمہ کو اور خادمہ کمبخت کا کیا حال تھا کہ اس کا ایک جن نامی سخر نامی جن تھا وہ اس کا عاشق تھا اور اس خادمہ کمبخت نے وہ سخر کو دے دی اپنے عاشق کو اور اس کی یکلخت صورت جو تھی وہ سلیمان والی بن گئی. وہ انگشتری ہاتھ میں کیا آئی کہ اس نے یکلخت بنا لی صورت سلیمان کی سی. تخت پر بیٹھ کر کرنے لگا حکم آ گیا تخت پر. اور سلیمان کا کیا حال ہوا حضرت سلیمان یہ معلوم کر گئے نکل گئے جنگل کو. مار دے گا بھائی. سلیمان ڈر گئے کہ انگشتری تو میرے پاس ہے نہیں وہ تو سخت جن نے لے لی ہے وہ بن گیا بادشاہ میں کیا کروں. تو وہ جناب نکل گئے جنگل کو کہ مجھ کو مروا نہ ڈالے اور ایک گاؤں میں چھپ کر رہے 6 مہینے 6 ماہ تک ایسا ہی ہوتا رہا. اور 6 ماہ ان کے گھر میں کیا ہوا رفقا محترم 6 مہینے کے سخر تھا شراب کی مستی میں. اب اندازہ کریں اب سخر جو ہے صورت تو بن گئی اس کی سلیمان کی. سلیمان تو بھاگ گئے. اب سلیمان کی بیویاں سخر کے پاس ہیں اور سخر شرابی ہے شراب پیتا ہے. سلیمان کی اولاد کے جس سے سیدنا مسیح پیدا ہوئے ہیں جن کی اولاد سیدنا مسیح ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا. میری زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس یہ کہاں گئے 6 ماہ تک 1-2 دن نہیں 6 ماہ. اور لطف یہ ہے کہ بیویوں کے پاس سخر شراب کی حالت میں 1-2 دن ہی 6 ماہ گزارتا ہے. وہ بھی معمولی چیز ہے. یہ تو سلیمان پر غالب ہے. وہ ڈر کر بھاگ گئے کہ شراب مروا نہ ڈالے. پھر کیا ہوا سخر تھا شراب کی مستی میں انگشتری دریا میں گر پڑی. بھائی دریا کہاں سے آ گیا. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ مچھلیاں کیا کھاتی ہیں چنے کھاتی ہیں یا نہیں تو اس کا جواب آ گیا ہے کہ محلات میں دریا آ گیا. سخر تھا شراب کے نشے میں مستی میں تو مچھلی جو تھی نا وہ کھا گئی انگشتری نکل گئی. پھر وہ شکار ہوئی انگشتری یعنی وہ مچھلی شکار ہوئی اور شکار ہوتے ہوتے پھر حضرت سلیمان کے ہاتھ میں آ گئی. بھئی اگر وہ مچھیرے کے ہاتھ میں آ جاتی تو مچھیرا سلیمان بن جاتا. یہ تو چانس ہے کہ سلیمان کے ہاتھ میں آ گئی. اگر سلیمان کے ہاتھ میں نہ آتی مچھیرے کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہی بن جاتا سلیمان. پھر آئے اپنے تخت پر انگشتری جب لے لی تو پھر آئے اپنے تخت پر. اور یہ جانچ کیوں ہوئی ان کی اس لیے کہ ان کے گھر میں تھی عورت اپنے مر گئے باپ کو یاد کرتی رویا کرتی تھی. اس کو بنا دی جنہوں نے تصویر. یہ سداتین سینکن میں تمام یعنی بت پرست خواتین تھیں
اور بت پرست عورتیں سلیمان کی بیویاں بنی اور وہ بت پرستی کرتی تھی اس کے محل میں. یہ دا کنگ سیکنڈ اس میں تالمود میں بائبل میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے. تو وہ سارا ان کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی. یعنی سلیمان کا نقشہ اور ہمارے بادشاہ اکبر بادشاہ کا نقشہ ایک ہی ہے، سوائے اس کے کہ یہ بابر کا یعنی پوتا یہ تو وہ نہیں ہے. وہ تو سلیمان تو قرآن اسے عظیم الشان انبیاء میں شمار کرتا ہے. تو وہ ان کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی اور انہوں نے خبر نہ لی. آگے لکھا ہے انہوں نے خبر نہ لی، اس پر ان کا جو ہے نا یہ سارا تغافل برتا، اس لیے ان پر یہ ساری جو ہے نا وہ رات پر یہ ہو گیا. تو میری مراد ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ جو قصے کہانیاں گھڑے تھے سیدنا سلیمان کے بارے میں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان کو بدنام کیا شیطانی طاقتوں نے اور ان کے قوت اور اقتدار کو نتیجہ قرار دیا ایک نقش کا، کہ بس ایک نقش تھا اور وہ نقش آج جس کے پاس آ جائے وہ آج بھی غالب آ جائے گا. نقش سلیمانی ان تمام معاملوں کے پاس ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شیطانوں کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں. وما کفر سلیمان، سلیمان نے تو یہ کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ شیطان تھے کہ جنہوں نے سحر و شاعری کی اور یہ جادو سکھایا. حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انبیاء کے ساتھ. تو یہ رفقا محترم اس طرح یعنی سلیمان کے حوالے سے جو بات تھی وہ شیاطین کے حوالے سے اس کا ایک چیپٹر اس طرح ختم ہوتا ہے. اور کل انشاءاللہ العزیز ہاروت اور ماروت کے بارے میں آگے بڑھیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.